الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی کسی مشرک نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، وہ اپنے دردناک انجام کو پہنچا۔ ہندو ناشر مہاشا راجپال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ کتاب چھاپی۔ یہ منظر عام پر آئی تو مسلمانوں کے دل لرز گئے۔ اس کے خلاف اس صدی میں بڑے بڑے جلسے ہوئے اور اس کو واصل جہنم کرنے کا شرف علم دین کو حاصل ہوا۔ غازی علم دین شہید کی 7ویں پشت لہنا سنگھ سے ملتی ہے، جو مغل بادشاہ نور الدین محمد جہانگیر کے زمانے میں مسلمان ہوئے اور حضرت برخودار کے نام سے زاہد پرہیزگار مشہور ہوئے۔ آپ کی 6ٹی پشت طالح من، اور پھر اس طالح من کے گھر 4 دسمبر 1908 کو علم دین پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مدرسے میں حاصل کی۔ آپ کو پڑھائی سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا، لہٰذا آپ کے والد محترم مستری طالح مند نے آپ کو بھی بڑھائی یعنی کہ لکڑی کا کام سکھا دیا۔ آپ نے اپنے بھائی سے بھی سیکھا، مگر مستری نظام الدین نے آپ کو اعلیٰ پائے کا کاریگر بنا دیا۔ اس طرح آپ لاہور اور ملتان میں بھی کام کرنے کے لیے گئے اور پھر 1 جنوری 1928 کو والد محترم کے ہمراہ کو ہاٹ گئے، وہاں ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ اسی دوران مارچ 1929 میں بڑے بھائی محمد دین کے گھر بچی پیدا ہوئی، اسے دیکھنے لاہور آئے اور 28 مارچ 1929 کو آپ کی منگنی مامو زاد سے ہوئی۔ انہی دنوں لاہور کے ہر گلی کوچے میں ہندو ناشر راجپال کا نام واجب القتل کے لیے گونج رہا تھا۔ ہر دل غمگین اور ہر آنکھ اشکبار، متعدد جوان اس کو واصل جہنم کرنے کی متلاشی تھے۔ حکومت برطانیہ نے اس کو اس عمل پر 6 ماہ قید کی سزا سنائی، مگر ہندو انتہا پسندوں نے نہ صرف اس کو رہا کروایا بلکہ اس کے لیے پولیس تعینات کی گئی۔ علم دین کے اندر بھی چنگاری جل چکی تھی، مگر آپ سے پہلے 2 مسلمان مجاہد غازی عبدالعزیز خان لاہور سے غازی خدا بخش نے راجپال پر حملہ کیا، مگر صرف وہ زخمی ہوا اور غازی عبدالعزیز کو 14 سال جبکہ غازی خدا بخش کو 7 سال قید سنائی گئی۔ آپ نے فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد حضرت داتا گنج بخش المعروف داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی درگاہ پر حاضری دی۔ کباڑیے سے لیا ہوا چھرا لے کر نکلے اور میو اسپتال کے نزدیک اس کی دکان پر پہنچے اور چھرا اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ راجپال قتل ہو گیا۔ ہر طرف اب یہی گونج رہا تھا۔ اچانک غازی صاحب کے دل میں خیال آیا کہیں راجپال بچ نہ گیا ہو، لہٰذا اسی وقت اس کی دکان پر گئے۔ پولیس نے راجپال کے ملازموں کی نشاندہی پر آپ کو گرفتار کر لیا اور نعروں کی گونج میں آپ نے واشگاف الفاظ میں مسکراتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے میری محنت ٹھکانے لگی۔ شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ رات کو راجپال کا پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا۔ صبح ہندوؤں کے جم غفیر میں لاش کو سا کے حوالے کر دی گئی اور لاش کو باغ بیرون ٹکسالی دروازہ سپرد آتش کیا گیا۔ راکھ راوی کے تندو تیز موجوں کے حوالے کی گئی۔ مہاشا راجپال کے قتل کا مقدمہ سینٹر جیل میں انڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مسٹر A.S. لوئس کے سامنے پیش کیا گیا۔ غازی صاحب نے شفاف لباس اور ہتھکڑیوں سے لیس بینچ پر بیٹھے تھے۔ آپ نے قتل قبول کیا۔ غازی موصوف کی طرف سے فرخ حسین بیرسٹر نے مقدمے کی پیروی کی، مگر آپ کو سزائے موت سنائی گئی۔ اپیل کی گئی۔ اہل لاہور نے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کی سرکردگی میں مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمات حاصل کی۔ آپ بمبئی سے لاہور آئے۔ مقدمے کی پیروی میں غازی علم دین نے قتل کا اعتراف کیا، جسے آپ نے نہ بدلا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیس کا رخ بدل دیا، مگر آپ کی سزا برقرار رہی۔ کیس کے لیے علم دین ڈیفنس کمیٹی قائم کی گئی، چندہ جمع کیا گیا۔ پریوی کونسل تک 18,000 روپے کے اخراجات ہوئے، مگر پسند ہندوؤں تنظیموں نے انگریز حکومت کو بھی فیصلہ نہ بدلنے دیا۔ آپ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ غازی موصوف لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ کے قیام جیل میں پورا قرآن
قرآن پاک آپ کو حفظ ہو گیا۔ پریوی کونسل لندن نے پہلے آپ کو لاہور میں پھانسی دینی تھی، مگر وہ مسلمانوں کے غیظ و غضب سے ڈرتے تھے، لہٰذا آپ کو سینٹرل جیل لاہور سے بذریعہ موٹر گجرانوالہ اور وہاں سے میاں والی روانہ کیا گیا۔ یہاں 4 اکتوبر کو صبح سویرے فرسٹ کلاس ڈبے سے غازی صاحب اترے اور پولیس حراست میں میاں والی جیل لائے گئے۔ ہر روز سینکڑوں افراد دیدار کے لیے جیل آتے۔ 30 اکتوبر کو آخری ملاقات کے لیے غازی علم دین شہید کے ورثاء کو میاں والی جیل میں بلایا گیا۔ اس دن آپ روزے سے تھے۔ 30 اور 31 اکتوبر کی درمیانی شب گویا آخری رات تھی، مگر یہ تو آپ کو ہی معلوم تھا کہ وہ یہاں فانی سے لافانی دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ 31 اکتوبر 1929 کو صبح صادق پروانہ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تختہ دار پر جھول گئے، مالک حقیقی سے جا ملے۔ 10 بجے شہید کی لاش کو چارپائی پر ڈال کر جیل سے باہر لایا گیا۔ دروازے پر ہزاروں آنکھیں شہید کا دیدار کرنے کے لیے بےتاب تھیں۔ پولیس نے لوگوں کو جنازہ نہ پڑھنے دیا، ان پر پتھراؤ کیا، بلکہ غازی علم دین شہید کو انگریز حکومت کے حکم پر لاوارثوں کے قبرستان میں بے کور و کفن اور جنازے کے بغیر گڑھے میں ڈال دیا۔ اہل لاہور نے جب یہ سنا تو ہر طرف احتجاج ہوا، علماء اکٹھے ہوئے۔ علامہ محمد اقبال اور سر محمد شفیع، دیدار علی شاہ اور مولانا ظفر علی خان قیادت میں مسلمان آپ کا جست حاکی انگریز حکومت سے لینے میں کامیاب ہو گئے اور لاہور کو پرامن رکھنے کی تمام تر ذمہ داری علامہ محمد اقبال نے اپنے سر لی۔ آپ کو لاہور کے مشہور قبرستان میانی صاحب میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ کا مزار جو برجی لاہور سے چند منٹ کی مسافت پر ہے، اور آپ کا جنازہ ایسا تاریخ ساز جنازہ تھا جس میں اس وقت مسلمانوں کا 6 لاکھ کا جمع غفیر تھا۔